السلام علیکم۔ اگر میں جان کی امان پاؤں اور اگر مجھے جان کی امان ملے، گالیوں سے بھی امان ملے، تو میں آج یہ سوال، بڑا خوبصورت ماحول ہے، یہاں پہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے مارگلہ کے جنگل میں، یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک کرونا ریلیف ٹائیگر فورس بن رہی تھی، وہ کہاں گئی؟ کچھ خبر اگر آپ کو ہو تو مجھے اس پہ انفارم کر دیجیے۔ بڑے تنتنے سے فورس بنی، تاریخ میں پہلی دفعہ واہ واہ ہو گئی، ٹویٹر کے اوپر فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے گئے کہ جناب ہم نے کرونا ریلیف ٹائیگر فورس بنا دی ہے اور ہم نے کمال کر دیا ہے۔ پھر باہر کے اخبارات میں یہ تو نہیں کہتا کہ مینیج کیا گیا، یقیناً میرٹ پہ چھپا ہوگا کیونکہ ایک اچھی چیز تھی۔ وہ پورا جو کرونا کا پیک پیریڈ تھا پاکستان میں، اس میں الخدمت تو نظر آئی، کچھ اور جماعتیں بھی نظر آئیں، رفاہی کاموں والے بھی نظر آئے، لیکن یہ کرونا ٹائیگرز ہمیں کہیں نظر نہیں آئے۔ پھر وہ فیز گزرا، ایک ایپ متعارف کرائی گئی، کرونا ریلیف ایپ تھی یا کیا تھی کچھ پتہ نہیں اس کا کیا ہوا۔ پھر ایک بڑی خوبصورت سا یہاں پہ فنکشن سجایا گیا اور اس میں فضائل بیان کیے گئے، کرونا ٹائیگر فورس کے فضائل بھی چھپ گئے۔ پھر سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ ان کا ذکر سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا تاریخ میں۔ مورخ کی کیا مجال کہ وہ سنہرے الفاظ میں نہیں لکھے گا، وہ سونے کے پانی سے لکھے گا، لیکن زمین پہ کوئی کام نظر نہیں آ رہا۔ ڈپٹی کمشنرز وغیرہ سے بھی کچھ ٹویٹ شاید انہوں نے خود کیے ہوں گے یا کروائے گئے ہوں گے، لیکن ہوئے کہ جی کرونا ریلیف چھا گئی، جی ٹیم چھا گئی جی، سوائے ایک صاحب کے حلقے میں جو الیکشن ہار گئے تھے، عثمان ڈار صاحب ہارے ہوئے، انتخابات میں ہارے ہوئے ایک شکست خوردہ شخص کو اول تو بنا دیا گیا چیئرمین امور نوجوانان کا، اور ان کے حلقے میں کچھ ایکٹیویٹی ہوئی۔ وہ آپ ان کا متحرک پن کہہ سکتے ہیں، وہ آپ ان کے کمالات کہہ سکتے ہیں، وہ آپ ان کی حساسیت کہہ سکتے ہیں، عثمان ڈار کا درد دل جو بھی کہہ لیں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن عثمان ڈار کے حلقے کے بعد اس پوری زمین پر، اس پورے پاکستان کے خطہ ارضی پر آپ کو کرونا ریلیف ٹائیگر نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ ٹویٹر پہ نظر آئے گی، ٹرینڈز چل جائیں گے، پھر آپ کو منسٹرز واٹس ایپ کر دیں گے جی کہ آج پھر ہم ٹاپ ٹرینڈ ہیں ٹویٹر کے اوپر، بس ٹویٹر کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، زمین پہ کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کہیں نہیں۔ کرونا پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ دم توڑ رہا ہے۔ کرونا کی شروع ہونے سے لے کر آج تک کہیں کسی علاقے میں کرونا ٹائیگر فورس نے کچھ کیا ہو تو یہ بریکنگ نیوز ہوگی، اور میں چاہوں گا کہ آپ مجھ سے یہ شیئر کریں۔ جب کچھ نہیں ہوا، الخدمت کی تصاویر شیئر کر کے جو کہہ دیا گیا جناب کہ یہ ہمارے کرونا ٹائیگرز ہیں، پھر اس پہ شرمندگی ہوئی، جب حق سچ سامنے آ گیا تو پھر کہا آپ یہ اویئرنیس پیدا کریں گے۔ اچھا مزید کیا اویئرنیس کی ضرورت ہے؟ کرونا کے اوپر جتنا پینک اور جتنی چیزیں ہیں اس میں کیا اویئرنیس کرونا ٹائیگر فورس پیدا کرے گی، اور کیا اویئرنیس اس نے پیدا کی؟ میں تو گھومتا پھرتا رہتا ہوں، دوستوں سے بھی پوچھتا ہوں، مجھے اور میرے جاننے والوں میں سے کسی کو کہیں کرونا ٹائیگر ریلیف فورس کا کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ تو پھر یہ وہ کہتے ہیں نا کہ کیوی ایک پرندہ ہے، وہ کہاں رہتا ہے؟ تو وہ آگے سے کہا جاتا ہے کہ وہ پالش کی ڈبیا پر رہتا ہے۔ تو کرونا ٹائیگر کہاں رہتا ہے، کون سی ڈبیا پر رہتا ہے، کون سی دنیا میں رہتا ہے، نظر کیوں نہیں آتا؟ پھر کوئی شرمندہ نہیں ہوا۔ ان سوالات کے بعد کہا گیا کہ اب یہ ٹڈی دل سے نپٹے گی۔ وہ کیسے نپٹے گی؟ سراج الحق صاحب نے کہا تھا ان کو ڈھول دے دیں، یہ ڈھول بجا کے ٹڈی دل کو بجائے گی۔ کچھ اور لوگوں نے بھی اس کے اوپر ہنسی مذاق میں بہت ساری باتیں کیں، لیکن وہ ٹڈی دل کا معاملہ میں بھی ہمیں کہیں ٹائیگر فورس نظر نہیں آئی۔ تو یہ ٹائیگر فورس ہے کیا؟ اس کی قابلیت کیا رہی؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے ڈیلیور کیا کیا؟ اس کی جو سنہری خدمات ہیں وہ ذرا ہمیں بتائی جائیں، ہم ذرا اس کو دیکھیں، ہمارا ایمان تازہ ہو، اور پھر ہم اس کے بعد مطالبہ کریں کہ اس کو نصاب میں ڈالیں۔ یہ خدمت کا اتنا روشن باب ہے کرونا ٹائیگر فورس کا کہ کچھ کیے بغیر ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈز بنتے گئے، اس کو نصاب میں ڈالیں، بلکہ ان کو اگلے قومی دن کے اوپر ان کو ایوارڈ دیں، ان کو سرکاری سطح پر ان کی پذیرائی کریں۔ یہ ہمارے قومی ہیرو ہیں کرونا ٹائیگر فورس کے، کیونکہ انہوں نے کیا تو کچھ نہیں ہے، خپل بھائی جان کی طرح، اور داد و تحسین بہت ہے۔ اچھا جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ان کے لوگ دوسروں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کوئی تصویر آج تک شیئر کرنے کی توفیق ان کو بھی نہیں ہوئی کہ بھائی ہم نے آج کرونا ٹائیگر ریلیف فورس کے طور پر یہ کیا ہے۔ بس ایک تصویر ہی کوئی ڈال دیتا، کسی نے نہیں ڈالی، بس گالیاں دینی آتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید کرونا کو بھی ان سے اگر کہا جاتا کہ کرونا کو گالیاں دو اور جی بھر کے دو، تو شاید کرونا اپنی بے عزتی کروا کے بھاگ جاتا ہے یہاں سے۔ بہرحال یہ عجائبات عالم میں سے کچھ عجائبات ہیں جن کا ہم اس وقت مشاہدہ کر رہے ہیں، اور ریلیکس اور انجوائے بھی کر رہے ہیں، ظاہر ہے۔